أولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوا وتمتعه فيها طويلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم جل اللہ تعالی فرج شریف. نادی علی مدر العجائب تجد عون لقا فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، ہم زمین پر کمزور بندے تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے. جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے کیے گئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین مقصد حسینیت، مقصد عزاداری، مقصد کربلا، مقصد قربانی سمجھنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین ہم سب گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، اپنی حجت کا صدقہ ہمارے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما. خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. خالق کونین ہم سب کو وہ طاقت عطا فرما کہ ہم تیری حجت کا سامنا کر سکے. خالق کونین ہمیں ایک دوسرے کو معاف کر کے صرف اور صرف ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین تیری حجت کا صدقہ صبح دوپہر شام ہر ذی روح ہر دور میں لنگر کرتا ہے. جس دور میں ہم ہیں اس حجت کا صدقہ ہم سب کو لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو. یہ انجمن، یہ اراکین اور خصوصاً امتیاز صاحب جنہوں نے اس ذکر کا انعقاد کیا، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں جن کو مولا نے توفیق بخشی. سرکار میں ان کے لیے یہ نہیں کہتا اس ذکر کو قبول فرما. میرا عقیدہ ہے اگر مولا قبول نہ کرتے ذکر نہ ہوتا. ان کی اس کاوش کو نصرت امام قرار عطا فرما. آپ جتنے آئے بیٹھے ہو آپ کے قدم قدم چل کے آنے کا صلہ خوبصورت اجر آپ کو امام اپنی نصرت عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. تھوڑی دیر گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. جتنی دیر گزارشات پیش کروں کوشش کیجئے گا لوح دل پہ لکھیے گا. مثبت سوچ مومن کی نشانی ہے. مومن کا مومن سے پیار کرنا مومن کی نشانی ہے. اپنے سارے معاملات مولا پہ چھوڑنا مومن کی نشانی ہے. اپنے مولا کو سب کچھ سمجھنا مومن کی نشانی ہے. مولا کو ہر جگہ حاضر اور موجود سمجھ کے آنکھوں کو بچانا مومن کی نشانی ہے. ابھی تک بادشاہ کا ظہور اس لیے نہیں ہو رہا، ابھی ہم کردار اور گفتار میں ایک نہیں ہیں. ابھی تک کربلا نے ہم پہ اثر نہیں کیا. ابھی ہم کہتے پھر رہے ہیں میں علی والا، میں علی والا، میں علی والا. یہ ہمارا کمزور کردار ہے. جس دن کردار بلند ہو گیا پھر دنیا کہے گی اگر یہ علی والا ہے تو علی کیسا ہوگا. شاباش شاباش کرتے ہیں، اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. مہربانی مہربانی. میرا دل ہے سرکار کے تھوڑے سے القاب میں آپ کو سناؤں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم و ثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع ظلم و عدوان
امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور سے. میں آپ کی سندھ دھرتی جب آتا ہوں نا، ایک بات میں یہاں ضرور کرتا ہوں. صحیح آپ کے یہاں سندھ دھرتی میں وڈیرے کا سلسلہ کافی زیادہ ہے. اچھی بات ہے، کسی کو بڑا بنانا چاہیے. غور نہیں فرمایا، اشاروں میں بڑی بات کر گیا. کسی نہ کسی کو بڑا بنانا چاہیے. کوئی بڑا ہوگا جو سب کو ساتھ لے کے چلے گا. صحیح ہے سرکار؟ کوئی تو بڑا ہوگا جو پوری قوم کو، پورے قبیلے کو ساتھ لے کے چلے گا. اور اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جس کو بڑا بنائیں پھر اس کے پیچھے چلتے ہیں. اب محمد نے بھی کائنات کو خالی نہیں چھوڑا، اپنے بعد علی کو بڑا بنایا. شاباش شاباش، مہربانی صحیح، مہربانی. علی کے بعد حسن کو آپ کا بڑا بنایا، حسن کے بعد حسین بادشاہ کو آپ کا بڑا بنایا. آج دنیا میں دیکھو، میں وڈیروں کا نام جب لیتا ہوں نا آپ کی سندھ دھرتی میں، پہلے پوچھتا ہوں بابا کس قبیلے سے؟ بابا فلاں قبیلے سے. بابا وڈیرا کون ہے؟ فلاں وڈیرا ہے. خود نام لے تو اور بات ہے، جب میں نام لوں تو خوش ہوتے ہیں. میں نے کہا یار کیوں خوش ہو رہے؟ کہہ رہے صحیح آپ کی زبان سے ہم اپنے وڈیرے کا نام سن کے خوش ہو رہے ہیں. تو آؤ میں تمہیں بتاؤں، حسین کے مجلس میں بیٹھنے والوں، مومنوں کے وڈیرے کو مہدی کہتے ہیں. آئے ہائے ہائے ہائے، بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی. میں بسم اللہ کروں صحیح، میں بسم اللہ کروں. ہم موالیان حیدر کرار، بسم اللہ. ہم موالیان حیدر کرار کے وڈیرے کو سرکار قائم امام زمانہ کہتے ہیں. اور ایسا کریم وڈیرا ہے، ایسا کریم وڈیرا ہے. اللہ اکبر. دستار بھی وہ پہن کے بیٹھے جو رحمت للعالمین کی ہے. رحمت للمسلمین کی دستار نہیں، رحمت للشیعین کی دستار نہیں، رحمت للسنیین کی دستار نہیں، رحمت للعالمین کی دستار ہے. اس لیے کوشش کرو کربلا سے رنگ چڑھوا لو، رنگ بدلوا لو. وہ نہ رہو جو پہلے تھے، ورنہ کہیں یہ نہ ہو کربلا یہ کہتی ہے کہ جب اپنے کام نہ آئے پھر عیسائیوں کو علیہ السلام بنایا جاتا ہے. بڑی بات کی ہے، اگر ان کو سمجھ آ گئی ہو تو. میں نے بہت بڑی بات کی ہے. مہربانی اراکین، مہربانی انجمن. مجھے پتہ چلا اراکین بھی المنتظر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. لیکن پتہ چلے منتظر کیسے ہوتے ہیں. زبانی کلام ہی نہیں، منتظر کسی کو دھکا نہیں دیتا. مہربانی صحیح. منتظر کسی کو دھکا نہیں دیتا. منتظر کسی کو حد تک چھوٹا نہیں سمجھتا. منتظر سب کی عزت برابر رکھتا ہے، بلکہ منتظر اپنے سے بہتر سمجھتا ہے. یہ میرے سے بہتر، یہ میرے سے بہتر، یہ میرے سے بہتر. یاد رکھنا، ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، پیر اسرار شاہ جی. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید آور پیدا. یاد رکھنا، میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں جو بڑی منزلوں پہ پہنچے مگر ایک غلطی کی نیچے گر گئے. اور کئی ایسے دیکھے ہیں جو آرام آرام سے سفر کرتے کرتے بڑی منزل پہ پہنچ گئے. یہ ذرا ذہن میں رکھنا بابا. دو چار باتوں کا بندوں کو پتہ چل جائے نا تو بندے دوسرے کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے. اور مجھے پتہ ہے میرے امام کا، اور مجھے پتہ ہے کربلا کا، مجھے پتہ ہے ان حقیقتوں کا. مجھے کیا پتہ؟ میں تو بھی پتہ لگانے میں مصروف ہوں. اگر مجھے پتہ چل گیا پھر لوگ مجھے دیکھ کے کہیں گے واقعی تن حقیقتاً علی والے ایسے ہوتے ہیں. تھوڑی سی مشکل باتیں تو نہیں کھڑا کر رہا، ضروری ہے. سید ہیں صحیح؟ اچھا صحیح. ہموار زمین پہ بھی بلیڈ لگانا پڑتا ہے. ہاں، یہ جو روڑے شوڑے درمیان میں ہوتے ہیں نا، یہ پانی نہیں آنے دیتے ہیں. بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. اور پانی روک لیتے ہیں نا، پانی روک جائے پانی آگے نہیں جائے گا، فصل کہاں ہوگی. جیسے یہ سورج کے آگے بادل آ جائے روشنی تو نہیں آئے گی زمین پہ. یاد رکھنا. اور روڑے جو میرے امام کے راستے میں بن کے بیٹھے ہیں جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں ہے، یاد رکھنا تم پانی آنے نہیں دے رہے،
یہ اپنا نہیں امام کا راستہ روک رہے ہو اور انجام بڑا خراب ہونا ہے. کوشش کرو سب کو ساتھ لے کے چلو, روڑے نہ بنو, ہمت کرو, سینے سے لگاؤ. کوئی کمزور مومن ہے سینے سے لگاؤ. المنتظر اراکین, آج میں آپ کی ڈیوٹی لگا کے جا رہا ہوں. جتنے بھی انجمن کے بندے ہو انتظار کرو تو پھر اس طرح کرو, راستے کے پتھر ہٹاؤ. اہل سنت اہل تشیع کے یہ مذہبوں کے رولے ختم کرو. دروازے کھٹکھٹا کے پوچھو, روٹی کا مسئلہ تو نہیں, پانی کا مسئلہ تو نہیں, کسی کی بچی جہیز کے لیے تو نہیں بیٹھی. کوشش کرو اگر کسی کی بچی بیٹھی ہو سارے مل کے تھوڑی تھوڑی چیزیں اکٹھی کرو, کسی گاڑی میں رکھواؤ, خود نہ جاؤ, کسی کو کہو. وہ سامنے دروازہ ہے, اس کی بیٹی بیٹھی ہے جس کا جہیز کی وجہ سے رخصتی نہیں ہو رہی, چپ کر کے اراکین کام کرے تو پھر ایسے کرے نا. وہ سامنے گھر ہے, ان کے گھر جا کے جہیز دیا, وہ پوچھیں گے کس نے دیا, ہمارا نام نہ لینا, کہنا امام زمانہ نے بھجوایا ہے. انتظار ہو تو پھر ایسا ہو. میں ایک چیز چاہیے اور عرض کرتا جاؤں, دعا امام زمانہ بہت ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے. کوئی اس کے بغیر چارہ نہیں, مگر دعا وہ مانگے جو امام کے لیے اور کچھ نہ کر سکتے ہوں. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے, بزرگ ہے بیچارہ گھر بیٹھے کچھ نہیں کر سکتا. مہربانی جار, بڑی گہری بات تھی جو پہنچ گئے, میں سلام پیش کرتا ہوں, شکر گزار ہوں. بابا ہے, بزرگ ہے بیچارہ, چلنے پھرنے سے مشکل ہے, قاصر ہے, مستور ہے, گھر بیٹھی ہے, خاتون ہے, کچھ نہیں کر سکتی. دعا صحیح, مہربانی ہے جی. نہیں نہیں نہیں, صرف دعا نہیں. اچھا نہیں, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, کوئی بات نہیں, میرے ساتھ دینا. ایک بندہ سمندر میں کشتی ٹوٹنے کی وجہ سے پانی میں چلا گیا. ایک بندہ اور بھی تھا, 2 بندے تھے. ایک بندے کو تیرنا آتا تھا. جو تیرنا آتا ہے وہ دعا مانگے گا. مہربانی سے, شکریہ جناب, بہت شکریہ. جس کو تیرنا آتا ہے وہ دعا مانگے گا نہیں, وہ تو تیرے گا. جس بیچارے کو تیرنا نہیں آتا وہ کہے گا اللہ امید کی آخری کرن ہے, مجھے بچا. ہونی چاہیے دعا, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں, مگر دعا سے زیادہ دبا کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرو, پاکیزہ بناؤ, حیا کو مضبوط کر کے اپنے اندر بٹھاؤ, شرافت اتنی کمال ہو کہ دنیا مثالیں دے. امام کا راستہ ایسے تھوڑا ہموار ہوتا ہے, باتوں سے ہوتا ہے نہیں, عمل سے ہوتا ہے. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی, آپ نے نہیں جانا کہیں بھی, کوئی بات نہیں. پیچھے بچے ہیں, پیاس لگ رہی ہے, ان کو پانی پینے دے, نہ روکے ان کو, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کچھ نہیں ہوتا, میں نہیں ڈسٹرب ہوتا, نہ میں ممبروں پہ پانی پیتا ہوں, نہ میں کسی کو جو روکتا ہوں. عشق میں کیا چیزیں ڈسٹرب کرتی ہے. اچھی بات ہے, دعائی امام زمانہ ہونی چاہیے, صبح اٹھ کے ہونی چاہیے, کھانے کے پہلے ہونی چاہیے, چلتے پھرتے ہونی چاہیے, لیکن دعا ضروری ہے, دعا ضروری ہے. اچھا ایک اور چیز میں بڑی نوٹ کر رہا ہوں. بابا نہیں, بچوں کو نہ دھکا نہیں دینا بابا, اب بٹھا دیں بابا. خدا کی قسم یہ مومن ہے, آئے ہائے ہائے, اتنے بڑے مسلم اور اتنے بڑے مومن ہیں, ان کی ادائیں دیکھا کرو, ان کی طبیعتیں دیکھا کرو. یہ بھی منتظر کی ایک شان اشار میں بتا رہا ہوں. بچہ بچے سے لڑ پڑے, اسی وقت صلح کر لیتا ہے, تیسرے بندے کا انتظار نہیں کرتا, کوئی اور آئے گا تو آ کے صلح کرائے گا. نہیں, ان چیزوں سے بچہ آزاد ہے. لڑ پڑے ویسے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے اسلام کی نشانی, یہ ہے مومن کی نشانی, یہ ہے منتظر کی نشانی. بچہ گلی میں جائے, کوئی عورت آ رہی ہے, کسی حالت میں کیوں نہ آ رہی, آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں. کیوں نہیں دیکھتا؟ آپ اس کو کہو نا, وہ دیکھو بیٹا کون آ رہی ہے, وہ کہے گا انکل کون آ رہی ہے, وہ کہے گا دیکھو تو صحیح کون آ رہی ہے, کہے گا میری ماں آ رہی ہے. کسی کے گھر چلا جائے, عورت پردہ نہیں کرے گی, کیوں؟ اسلام سے پردہ نہیں ہوتا. ہائے 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 ہائے, مجھے اس منبر کی عظمت کی قسم, مہربانی, یا علی یا علی یا علی. جو چیز ہمیں مار گئی ہے نا ہم سب کو, وہ صرف اور صرف یہ 2 آنکھیں ہیں. انہوں نے ہمارا بڑا نقصان کیا ہے. سامنے تو سب کے ہم بڑے اچھے بنتے ہیں, بڑے اچھے بچے بنتے ہیں, بڑے اچھے, لیکن تنہائی ہماری پاک نہیں.
میں بڑی بات کر گیا یار، پتہ نہیں ہے آپ کیسے کی خیرات تھی جو آپ بس تنہائی ہماری پاک نہیں. مثلا کیسے؟ مومن سید یقین والا، مومن شک سے پاک. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا، میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں کوئی حرام کام نہیں کروں گا. کیوں؟ مجھے آپ کے ہونے کا یقین ہے، شک نہیں. آپ بیٹھے ہو، مہربانی آپ بیٹھے ہو، ناراض نہ ہو جاؤ. سید اتنی بڑی بڑی باتیں ممبر پہ کھڑے ہو کے کر رہے ہیں اور حرکتیں الٹی کرتے گناہ ہیں. مجھے آپ کے ہونے کا یقین ہے، شک نہیں. بس مومن وہ ہے، بس ولایت علی اسی نے قائم کی جب کوئی نہ ہو، امام کے ہونے کا یقین ہو، شک نہ ہو. مہربانی بابا، یہ تنظیم اراکین لائق سلام ہے، لیکن اس کو عمل میں لے کے آؤ. ہمت کرو. بندے پریشان ہیں، بجائے اس کے کہ مشورے دو، یہ کر لے وہ کر لے، سمپل مشورہ دو ان کو. بابا کسی کو پریشانی بتانے کی ضرورت نہیں. مصلی بچھا 2 رکعت ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام پڑھ، بے فکر ہو جا، سرکار بڑے کریم ہے. تنظیم المنتظر کا تو پھر یہی کام ہونا چاہیے. اور بابا میرا کیس لگا ہے صبح عدالت میں، جج بڑا سخت ہے. اور گھبرا نہ، کائنات کے جج سے بڑا بھی کوئی جج ہو سکتا ہے. تھوڑی مشکل باتیں تو نہیں ہیں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی. بھئی گھبرانا، صرف دعا امام زمانہ اور یقین امام زمانہ لے کے جا. جج کے سامنے کھڑا ہو کے دل میں کہے، او کائنات کا جج حقیقی اور میرا سلطان، میں دنیا کے ایک چھوٹے سے جج کے سامنے کھڑا ہوں. تیری حکومت عقلوں پر، تیری حکومت روحوں پر. میرا کریم آقا یہ بڑا سخت جج ہے، مجھے نہیں پتا، بار جو میرے حق میں ہو وہ فیصلہ کروانا. ایک بچہ آیا میرے پاس، مجھے کہتے شاہ صاحب صبح پریکٹیکل ہے میرا. شاہ صاحب یہ ایک لائیو واقعہ ہے. میرا صبح پریکٹیکل ہے، جو میرا ایگزامینر ہے وہ بڑا سخت ہے. میں نے کہا بیٹا کیا کرتے ہیں؟ کہا 25 نمبروں میں سے 12 نمبر دیتے، زیادہ سے زیادہ اوپر دیتا ہی نہیں. یہ اسٹوڈنٹ سمجھ جائیں گے بات کو. پریکٹیکل میں زیادہ سے زیادہ 8 9 10 11 زیادہ سے زیادہ 12 نمبر دیتا ہے، اوپر دیتا ہی نہیں. تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹا اپنے امام پہ یقین کر کے جاؤ. اپنے مولا، آپ کے مولا ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی کو پریشانی بتانے کی ضرورت نہیں. کہنے لگے انکل مولا سے زیارت بھی ہوتی ہے. میں نے کہا بیٹا ضرور ہوتی ہے. مولا اپنے ہیں یا غیر ہیں؟ کہنے لگے جی اپنے ہیں. میں نے کہا اپنوں سے پردہ تھوڑا ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. شاہ جی میں ایک بات اور کر جاؤں گا آج ان کو. چلو انہوں نے تنظیم ایسی نام رکھی ہے، اچھا لگا مجھے، بہت اچھی بات ہے، کام بھی تھوڑا بہت کر رہے ہیں، لیکن ان کو کام ایک اور بڑھانا پڑے گا. میں ان کو ایک بات اور کر جاؤں گا، لیکن پہلے یہ بچے والی بات مکمل کروں. کہنے لگا انکل میں نے رات کو اپنے امام کو کہہ کے بڑا ریلیکس ہو کے سو گیا، صبح مولا کرم کریں گے. کہتے میں پریکٹیکل، سارے لڑکے دے رہے تھے پریکٹیکل، وائوا ہوا، پریکٹیکل ہوا. کہتے میں ریلیکس ہو کے گھر آ گیا، آپ نے کہا تھا نا امام ہے. کہتے میرا رزلٹ آیا انکل، میں حیران رہ گیا، سب سے ٹاپر بچے کو 12 نمبر دیے تھے، 1 2، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ لکھ گیا 2 1، 12 کی بجائے 21 لکھ گیا. ہیں بابا لوگوں کا یقین بڑھاؤ، امام پہ یقین بڑھاؤ. مہربانی بابا، بہت شکریہ. لوگوں کو ہمت دلاؤ. دیکھو سرکار فرماتے ہیں مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا. ایک بات بڑی اہم ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں پھر کربلا پہ آتا ہوں. یہ بھی منسلک کربلا سے ہے، لیکن میں آتا ہوں، رخ اپنی تقریر کا چینج کرتا ہوں. بڑی اہم بات ہے، آپ نے ماشاءاللہ اچھا لگا. میں پورے سندھ میں کہتا پھر رہا ہوں اجل فرج آل محمد، اجل فرجہم، اجل فرج آل محمد، اجل فرجہم. اللہم صلی اللہ کے بعد آپ پڑھو، لیکن آپ تو ماشاءاللہ پہلے ہی پڑھ رہے ہو. کیا بات ہے، لے کے سلام ہو. سرکار کا ایک فرمان ہے، ذرا وہ ذہن نشین کرنا اور اس پہ سوچنا ضرور. سرکار فرماتے ہیں تم ایسے بن جاؤ جیسے میں چاہتا ہوں، میں تمہیں ملنے خود آؤں گا. مجھے تلاش نہ کرو، میں تمہیں ملنے خود آؤں گا. لو جی سرکار فرماتے مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تم ایسے بن جاؤ جیسے ہم چاہتے ہیں، ہم تمہیں ملنے خود آئیں گے. بس میرے حساب سے لائق سلام آج کے دور میں شیعہ وہی ہے جس کو امام خود ملنے آئے ہوں، اور جس کو ابھی تک امام نہیں ملے وہ اپنے آپ کو بہتر کرے. یہ مشکل سی بات تھی. صحیح، شکریہ، شکریہ اراکین، شکریہ انجمن. اگر سرکار ابھی تک نہیں ملے،
اب یہ نہ کہنا سرکار ہم جیسے کو کہاں ملتے ہیں، میں پہاڑ سے وزنی دلیل دے دوں گا، ہاں آقا کی نالین کے صدقے انبار لیے پھر رہا ہوں، او جی سرکار ہمیں کیسے ملتے ہیں، لو جی چلو ایک دلیل سید میں دیتا جاؤں، او ہم جیسوں کو سرکار کہاں ملتے ہیں، جب تو چھوٹا تھا سرکار بہت ملتے تھے۔ پوچھا گیا تھا معصوم سے، مولا بچہ بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے، بیٹھے بیٹھے روتا ہے، راز کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا بچہ ہے معصوم، معصوم کا رابطہ معصوم سے بڑا تیز ہوتا ہے۔ ہائے ہائے حیدری بھائی کیا بات ہے جی 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 بے شک ہے، صحیح فرما رہا میں مانتا ہوں، لیکن اس میں بھی ایک چیز انہوں نے بڑی اس چیز پہ زور دی ہے، وہ ہے معرفت۔ انہوں نے کہا تھا دیکھ تو شمر بھی رہا تھا مگر معرفت نہیں تھی۔ ہاں اس میں بھی سیدزادہ بڑی اہم بات ہے، انہوں نے حسن ابتہی صاحب کا تذکرہ چھیڑ دیا، اللہ مقامہ ہو۔ بھئی جو بھی امام کے لیے قدم اٹھاتا ہے کسی کونے میں کیوں نہیں لائق سلام ہے، اور اس پر آشوب دور میں حرص حوث نفس پرستی کے دور میں لائق سلام ہے۔ کوشش کریے اپنے آپ کو اس قابل بنائیے سرکار ملے۔ معصوم کو امام ملتے ہیں، کیوں ملتے ہیں؟ بچہ کمال منزل پہ ہے، بچہ نہ برا ہے نہ بے حیا ہے، بچہ نہ حرام کھاتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، بچہ توکل پہ ہے، ماں باپ نے جو کھلا دیا کھا لیا، یہ نہیں کہتا مجھے روز دال کیوں کھلا، یہی نشانی ہے سرکار کے منتظر کی۔ یہ گھر میں دیکھ منتظر کو، گھر میں رہتی ہیں چھوٹے چھوٹے مسلمان، یہ مسلمان ہمیں اسلام کوشش کر رہے کہ ہم واپس آئیں جہاں ہم تھے، ہم کھو گئے ہیں، لیکن یہ معصوم ہے۔ بابا یہ اشارے نہ کرنا، سارے آپ کو دیکھتے ہیں جہاں جس کو جگہ ملے، بس میں تھوڑی سی دیر اور خطاب کرتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں بابا، آپ نے دیکھنا میں ہے جی۔ سید فرما رہے ہیں جو مجھے لے کے آئے سید بادشاہ، دعا ہے خداوند عالم آل محمد کا صدقہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، امام کے لشکر میں اولین عاشقوں میں شامل ہوں، آپ سب بھی شامل ہوں، کوئی رہ ہی نہ جائے، آئے ہائے ہائے کوئی رہ ہی نہ جائے۔ ہمارے سارے بھائی ہیں جہاں جہاں رہتے ہیں، جن تک بات نہیں پہنچی کوئی بات نہیں، مولا کرم کرے گی ان تک بھی پہنچ جائے گی، سب اچھے ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، دھکے نہیں دینے، ہاں سینے سے لگانا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کل کو آنے والا سردار انہیں کمانڈر بنا، کسی وقت کسی پہ بھی کرم کر سکتا ہے، ایسے ہے نا بابا؟ ہاں اس لیے ہمیشہ نیمے ہو کے چلو، ٹھنڈے ٹھنڈے چلو، ڈاؤن ہو کے چلو۔ سیدزادے نے مجھے حکم دیا کہ معرفت کے بارے میں تھوڑی بات کر جائے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم، ایک ہے معرفت۔ علم ہونا نہ کافی ہے جب تک معرفت نہ ہو۔ مثلا میرا باپ ہے، یہ مجھے علم ہے، اگر میں باپ کی بات مانتا ہوں یہ معرفت ہے۔ بڑے آسان الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ میرا باپ، میں پوری دنیا اعلان کرتا پھروں میں بخاری سید، میرا باپ بڑے معجزے دکھاتے ہیں، میرا باپ یہ کرتا ہے، میرا باپ یہ کرتا ہے، میرا باپ یہ کرتا ہے، پوری دنیا میں اعلان کرتا ہے میرا باپ سخی ہے، اور میرا باپ مجھے کام بتائے، میں کہوں بابا جی کسی اور کو بتا، علم ہے مجھے معرفت نہیں ہے۔ ہاں یہی ہے معرفت، علم ہونا اور ہے، معرفت ہونا اور ہے، اور علم اس وقت کمال پہ جاتا ہے جب معرفت ہو۔ اچھا معرفت کیا ہے؟ سید صاحب نے مجھے حکم کیا معرفت کیا ہے، لو جی کربلا سے ہی سبق لیتے ہیں، اسی پہ ہی بات مکمل کرتے ہیں۔ معرفت کیا ہے؟ آؤ 72 سے پوچھتے ہیں معرفت کیا ہے۔ 72 1400 سال بعد ہم لوگ آپ کے آقا کا ذکر منعقد کرا کر آپ سے سوال ہاتھ باندھ کے کر رہے ہیں، شفقت کیجیے، ہمیں بتائیے معرفت کیا ہے؟ بندے میں معرفت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جواب آتا ہے، لکھتے جاؤ لوح دل پہ۔ پہلا طریقہ معرفت حاصل کرنے کا یہ ہے، اس ذات کو اس مقام پہ سمجھو، وہ جو امر دے، جیسا امر دے، جس وقت امر دے، جتنا بڑا امر دے، سوائے لبیک کے کچھ نہیں کہنا۔ پتہ نہیں مزاح تو نہیں کر رہا معرفت کے موتی یار، لگتا ہے شاہ جی مجھے نہ کھلوائیں، بس یہیں میں سمیٹتا ہوں بات کو۔ پہلے
پہلے اس ذات کو اس مقام پہ محسوس کر، وہ جو کہے، جیسا کہے، جتنا کہے، اس کی بات پہ لبیک کہنا ہے. کیوں نہیں؟ جاؤ یہاں سے پیدل اور امریکہ تک تجھے پہنچنا ہے. مولا جب فلائٹیں چلتی ہیں، مولا آپ معجز نما کے بیٹے ہیں، مجھے طاقت دے دے، میں ابھی امریکہ پہنچ جاؤں. یہ ہے مشورہ، یہ ہے کیوں. فرما دیا جاؤ تو بس جاؤ. معرفت کیا ہے؟ علی 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 علی. بھائی کیا بات ہے، ماشاءاللہ. سرکار امر دیں. جی بسم اللہ. چون چراں کیوں؟ آپ کو پتہ ہے جب امام حسین نے سید، یہ آن دا ریکارڈ بات ہے، شیعہ کتابوں میں لکھی ہے، جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے چلنے کا ارادہ کیا، ایک صحابی آیا ہے، قابل قدر جتنے بیٹھے ہو، ایک صحابی آ کے باقاعدہ امام حسین کو مشورہ دیتا ہے، سرکار کیوں مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ سرکار کیوں جا رہے ہیں؟ سرکار آپ بھی بھائی حسن کی طرح سلو کر لینا. یقین جانیے، آپ بھی بھائی حسن کی طرح صلح کر لینا. سرکار فرماتی ہیں اب بندہ خدا، میں امام زمانہ ہوں، جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا. یعنی مشورے دینا، کیوں کہنا؟ او بھائی حجت خدا ہے، اللہ کی مرضی ہے، جیسے چاہے. یہ معرفت کا پہلا پہلو ہے، ذہن نشین رکھ، یہ کربلا والوں نے سکھایا. دوسرا معرفت کا پہلو، دو بتا دو بس کافی ہے، ٹھیک ہے وقت کافی ہو گیا. دوسرا معرفت کا پہلو اس سے بھی بڑا ہے، جس کو مان اس سے لالچ نہ رکھ. صحیح گہری سی بات ہے چھوٹی سی بات. کون ہے امتیاز علی انڑ صاحب؟ کون ہے؟ اچھا بسم اللہ سے. کمال ہے بھی، آپ کے گھر کیا برکت والا گھر ہے. صاحب کا تذکرہ ہو رہا ہے، صاحب کا. تیرا امام حسین بھی اپنے خطبوں میں، شام والی بھی اپنے خطبوں میں یہ کہتے رہے، تمہارا حکومت کا نظام کب تک رہے گا؟ ایک دن ہمارا مہدی آئے گا. صاحب کا تذکرہ ہو رہا ہے. میں شاباش بھائی، میں شاباش بھائی، میں شاباش بھائی. دوسری معرفت، بس اسی پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جس سے محبت کرو اس سے لالچ نہ کرو. یہ ایک درس کربلا ہے. یہ معرفت کا خوبصورت ایک معیار ہے. جس سے محبت کرو اس سے لالچ نہ کرو، جس سے پیار کرو اس سے لالچ نہ کرو. نہیں سمجھ آئی سید؟ میں ایک باپ کی مثال دینا چاہتا ہوں. ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اچھے فروٹ لاتا ہے، اچھا گوشت لاتا ہے، اچھے کپڑے لاتا ہے. باپ کو بچے سے کوئی لالچ ہے؟ نہیں. اتنا کچھ لے کے آتا ہے. مجھ جیسے باپ سے کوئی بندہ پوچھے، ہم سارے جتنے باپ بیٹھے ہم سے کو پوچھے، بابا بتاؤ ان بچوں کے لیے اتنا کچھ کرتے ہو، یہ بڑے ہو کے کیا کریں گے؟ ہم سب مل کے کہیں گے کوئی بات نہیں، محبت ہے بس کرتے جاؤ. محبت کہتی ہے بس کرتا جا، کرتا جا، کرتا جا، نتیجہ نہیں مانگنا. لالچ سے پاک. لکھ لو لوح دل پہ، لڑکانہ کی سرزمین پہ آل محمد کا ذکر کرانے والوں، ایک دوسرے کو کندھا ہلا ہلا کے یاد کرانا. سید لاہور سے آتا ایک پیغام دے گیا ہے، اس مقدس ذکر کی قسم، مجھے اپنے صاحب کی موجودگی کی قسم، لالچ ہوتی ہے اور کربلا لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی. مہربانی سے کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی نا. تجھے کیا چاہیے؟ مجھے یہ چاہیے، لے جا. تجھے کیا چاہیے؟ مجھے یہ چاہیے، لے جا. جو بچ کے ان سے پوچھے تمہیں کیا چاہیے؟ کہا آپ چاہیے. ہائے 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 ہائے. بھائی مہربانی یار، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی. ہائے ہائے. کربلا یہ سوچنا، یہی تو درس کربلا ہے، یہی تو نعرہ لگاتے ہو ہے ہماری، یہی تو درس گاہ ہے، اسی سے تو درس ملتا ہے. اس لیے حسین کے معاملے میں یہ معرفت ہے
کبھی بھی لالچ نہ کرنا، اولاد حسین کے معاملے میں بھی لالچ نہ کرنا، صرف شکر ادا کرنا، خدا تیرا اتنا شکر تو نے ہم جیسوں کو ان جیسوں کے قابل بنا دے، ورنہ کہاں ہم کہاں یہ ہستیاں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ معرفت کا بہت اہم پہلو تھا سنبھالنا، مجلس پہ جانا، باہر نکلنا، یہ نہ کہنا میں گیا تھا، امام نے بلایا تھا۔ لینے کیا گیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، شکریہ ادا کرنے گیا تھا۔ لینا نوکریوں میں اچھا لگتا ہے، لینا کاروباروں میں اچھا لگتا ہے، مولا سے لینا اچھا نہیں لگتا۔ جس کو مولا مل جائے۔ میں سید زادہ ایک دفعہ ایک مجلس پڑھنے گیا کسی کے برسی کے حوالے سے، کچھ سال ڈیڑھ بعد میں دوبارہ اس علاقے میں مجلس پڑھنے گیا تو مجھے وہ جوان ملا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا یار کیسی گزر رہی ہے؟ کہتے سید صاحب کیا پوچھتے ہو، بڑی مشکل سے گزر رہی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا فلانا بندہ دنیا سے گیا ہے، اس کا بیٹا بڑے موج میں ہے، 2-3 گاڑیاں ہیں، 10-20 کلے زمین ہے، اتنا کوٹھیاں ہیں، وہ موج میں ہے، میری اوکھی گزر رہی، میرا باپ چھوڑ کے ہی کچھ نہیں گیا۔ میں نے کہا مہربانی کر، مولا کا ماننے والا ہے، گئے ہوئے باپ کا گلہ نہ کر، کچھ نہیں چھوڑ گیا، علی تو دے گیا ہے نا۔ واہ صحیح واہ، واہ صحیح واہ، کیا بات ہے صحیح آپ کی، زندہ باد بابا۔ یہ معیار سماعت ہونا چاہیے، لالچ نہیں۔ سرکار نے بلایا، لنگر میں نے نہیں پکایا، سرکار نے مجھے توفیق دی، اپنے آنے والے مہمانوں کو میرے ذریعے لنگر کھلایا، میری کوئی اوقات نہیں۔ یہ 10 مرلے امام بارگاہ کو جگہ میں نے نہیں دی، میں کو پیچھے سے لے کے آیا تھا، شکر ہے مولا کا جس نے مجھ سے اپنا گھر بنوایا۔ آپ کا کیا خیال ہے موالیان حیدر کرار، آپ کا کیا خیال ہے یہ گھر کسی کا رکھتا ہے؟ نہیں؟ بھائی مہربانی یار، اتنا تو جواب سارے دے سکتے ہو نا، یہ گھر کسی کا رکھتا ہے؟ جب رکھتی کسی کا نہیں پھر مانگتے کیوں ہو؟ سید بن مانگے عطا ہے، خدا کی قسم لوگوں کو پتہ نہیں، یہ جو ماتم حسین کا ہاتھ ہے نا یہ عطا ہے، علم عباس کا اٹھانا عطا ہے، حسین کا لنگر کھانا عطا ہے، علم عباس کی زیارت عطا ہے۔ بڑی بڑی دنیا ہے جو علم کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتی، اور جن کو پسند ہے وہ تو کوشش کرو پسند کو پسند ہی رکھو، علم عباس دیکھ کے ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھو۔ منتظر ایسے تھوڑے ہوتے ہیں، ہاں اپنا دامن بچانا ہے اور صرف اپنی ذات کے لیے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کا جناب ایک شعر، صرف ایک شعر، بڑی پیاری بات، وہ کہتے ہیں کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن، کم از کم انسان اپنے ساتھ تو مخلص ہونا، کم از کم اپنے آپ کو تو اس معیار پہ لے آئے جس معیار پہ امام دیکھنا چاہتے ہیں۔ لو جی یہی ہے درس کربلا، میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، کوشش کرو اس گھر سے لالچ نہیں، اس گھر کا شکریہ، اٹھو بھی شکریہ، بیٹھو بھی شکریہ، چلو بھی شکریہ، کام بھی شکریہ، نوکری پہ جاؤ بھی شکریہ، اس گھر کی امت پہ بڑے احسان ہے۔ ہاں جتنا امت پہ بنتا تھا اس امت نے اتنا اس گھر کو نہیں دیا، نہیں دیا۔ اونر صاحب، سیاسی وڈیرے چونکہ آپ کے علاقوں میں بہت ہیں، کوئی وڈیروں کا بڑا وڈیرا کسی پہ احسان کر جائے، کیا نسلیں احسان یاد نہیں رکھتی؟ رکھتی ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے فلاں بندہ ہمارے اوپر بڑا احسان کر گیا، ان کے بچوں کی بھی ہم خادم ہیں۔ ارمان اور افسوس نہیں، کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں، محمد کی امت پہ کوئی تھوڑے احسان نہیں تھے، سرکار ابو طالب علیہ السلام کے امت پہ کوئی تھوڑے احسان نہیں تھے، امت نے ایک احسان بھی یاد نہ رکھا۔ گھر میں بھی محمد حسین کو کندھوں پہ بٹھا کے حسنین کو سواری کروا سکتا تھا، گھر میں لے کے حویلی میں پھرتا رہتا کروا سکتا تھا، لیکن نہیں، سرکار انبیاء نے دونوں شہزادوں کو مدینے کی گلیوں میں پھرا کے بتایا میرے شہزادوں کی عظمت کیا ہے، میرے شہزادوں کا مقام کیا ہے، میرے شہزادوں کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت اہل سنت عالم دین نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اکثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن کا منہ چوما کرتے تھے،
हुसैन का गला चूमा करते थे, अक्सर देखा चूमते रहते थे। किसी ने पूछ लिया आका हसन का मुंह हुसैन का गला, राज क्या है? फरमाते चूमता इसलिए हूँ शायद उम्मत को हसन को जहर देते वक्त ख्याल आ जाए ये मोहम्मद की बोसगा है, शायद उम्मत को हुसैन को ज़िबा करते वक्त ख्याल आ जाए ये मोहम्मद की बोसगा है। मगर उम्मत को ख्याल ना आया। अल्लाह अकबर। सारा दिन का थका हुआ हुसैन, लाशें उठा उठा के थका हुआ हुसैन, आखिर में एक बच गया जो नासिर है सबसे बड़ा, जिसको कायनात अली असगर कहती है। 2 से 3 जुमले मैंने इसी सरदार के कहने हैं, इसी बादशाह के कहने हैं। ये बादशाह बाबुल हवाइज है, आशिको तंजीम अरकान अल मुंतज़िर बाबुल हवाइज हैं। आओ आज रात इस वक्त दुआ मांगते हैं, अली असगर हमारी एक हाजत है। हमारी हाजत ये नहीं हमें कोठियाँ चाहिए, हमें कारें चाहिए, हमें बैंक बैलेंस चाहिए, हमें डॉलर चाहिए। हम सब की हाजत है हमारे इमाम का खून रोना बंद हो जाए। मेहरबानी कर असगर, हम सारी यही हाजत तेरी बारगाह में पेश करके खड़े हैं, एहसान फरमा हमारे सरदार का खून रोना बंद हो जाए। आखिरी में बचा वो नासिर जो सबसे बड़ा नासिर है। 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा हल मिन नासिर की सदा पे अपने आप को झूले से गिराया। माँ बार बार आती है, झूले में लिटाती है, फिर गिराता है, फिर गिराता है। हल मिन नासिर यंसरना, आवाज कानों में पड़ रही है। अपनी जबान में आवाज दे के कहते अम्मा मैं खुद नहीं गिर रहा, इमाम ज़माना की सदा बुलंद है, कोई है जो मेरी नुसरत करे। अम्मा मुझे तैयार करके मैदान भेज, मैं वो नुसरत करूंगा, वो नुसरत करूंगा। कोई भी दुश्मन हुआ उसका भी कलेजा जरूर रोएगा कि भला मासूम भी नुसरत करे तो इतनी बड़ी नुसरत करता है। माँ ने तैयार किया, एक कुर्ता पहनाया, छोटे छोटी मुट्ठियां बंद हैं। 3 दिन का असगर प्यासा है, क्योंकि असगर की बहन कई खेमे फिर चुकी है, कहीं घूंट पानी का हो, मेरा असगर बड़ा प्यासा। तैयार किया असगर को। शहजादी ने, असगर की माँ ने असगर को हुसैन की बहन को दिया। आकाजादी ये आपकी अमानत है, आप लीजिए। शहजादी ने हाथों पे लिया, असगर को बोसा दिया। शाम वाली शहजादी को देते हुए असगर की माँ ने असगर को एक जुमला कहा था, असगर अगर जालिम तीर मारे ना, कोशिश करना बाबा तक ना आने देना, कोशिश करना अपना गला आगे कर लेना, बाबा तक तीर ना आने देना। आवाज देके कहता अम्मा मैं कोशिश बड़ी करूंगा। शहजादी ने बोसा लिया, शाम वाली ने बोसा लेके इमाम जब आए ख़याम में विदा करने, शहजादी फरमाती हैं आपका सबसे बड़ा नासिर अब तैयार हुआ। मैं सलाम पेश करता हूँ, अहले सुन्नत भी बैठे होंगे, मैं एक आलिम दीन अहले सुन्नत को सलाम पीर असरार शाह जी पेश करूंगा। इस वक्त खुदा की कसम बड़ी बात कर गया। वो कहते अगर उम्मत आखिर में असगर को पानी दे देती है, हाय हाय हाय, हो सकता है हुसैन सबको माफ कर देता, मगर इस उम्मत ने असगर को भी पानी न दिया। अल्लाह अकबर। लीजिए पानी पिला के लाइए, ले जाइए मैदान। एक जुमला मैंने और कहने, बस मैं इतना ही मसाइब पढ़ता हूँ, इससे ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ सकता। ले जाइए, लेके चले इमाम, अपने सीने से लगाया हुआ। आपके इमाम ने फौजी अशकिया देख के कहती है हुसैन कुरान लेकर आ रहा है। सरकार ने जब असगर का रुख दिखाया ना, जितने भी जालिम थे रोना शुरू हो गए। इस मलून ने हुरमला बेशुमार, ज़रबे बेशुमार। इब्न साहब ने इसको कहा तीर चला, मैंने तीर नहीं सुनाना, सिर्फ एक जुमला पढ़ना है। अल्लाह करीम रोती आंखों से, ये हमारे आंसू इमाम के ज़हूर में ताजील का बाइस बने, रोते भी हम इसलिए हकीकत में। ये मलून कहते तीर नहीं चला रहा, कहते मैं कोशिश बड़ी कर रहा हूँ। और ये आप सबको पता है तीर भी वो था जो परिंदों के लिए नहीं, जो जानवरों के लिए नहीं, कोई सफाक दुश्मनों पे इस्तेमाल होता था। इस जालिम ने वो तीर कमान में डाला, बार बार तीर उठाता है फिर छोड़ता है, तीर उठाता है फिर छोड़ता है। अपने साथ लाइन इसके करीब आया, आके कहते तू इतना बड़ा तीर अंदाज है, तीर चलाता क्यों नहीं?
کہتے تجھے کیا پتا میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں، خیمے سے آواز آتی ہے لعین اپنا تیر بھی دیکھ، میرا بے شیر بھی دیکھ۔ کبھی میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں، محمد کا گلا عسکر کے گلے پہ آ جاتا ہے۔ کبھی میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں، ایک کالے برقعے والی سامنے آ جاتی ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔